قصیدہ بردہ آپ کو پتہ ہے نا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ امام بصیری رحم اللہ بالکل پیرالائز تھے، فالج ان پر اتنا سخت تھا کہ زبان بھی نہیں ہلتی تھی، صرف پلکیں ہلتی تھی. اپنے سینے میں 154 اشعار لکھے رسول اللہ پر. کتنے جناب؟ 154 اشعار لکھے. تو ایک دن خواب میں زیارت ہو گئی، پوچھا کیا عبداللہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا. اچھا چل مجھے وہ اشعار سنا جو تو نے میرے لیے لکھے ہیں. رسول اللہ زبان بھی نہیں چل سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی بردہ، وہ ایسے کر کے ان پر پھینکی. تو پھینکی تو وہ پورا جسم میں ایک دم جان آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کو وہ اشعار سنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند سنتے رہے سنتے رہے سنتے. جب آنکھ کھلی تو وہ بردہ بھی وہیں رکھا ہوا اور سارا جسم. تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے بھاگے. تو ویسی دوڑ لگی جیسی بھاگے، ایک فقیر نے روک لیا. عبداللہ رک. کیا کیا کیا؟ وہ اشعار ذرا دوبارہ سنا دے. تجھے کیسے پتا؟ کہا جب اللہ کے نبی کو تو سنا رہا تھا میں بھی ساتھ نہیں کھڑا سن رہا تھا. تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو آپ کو ہم کو سب کو پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے ساتھ انشاءاللہ. سب مل کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولایا صلی وسلم دائما جالی کے سامنے کھڑے ہو اور دل میں اللہ کے نبی کی محبت امڑ رہی ہے. اللہ کے نبی تمہاری یہ سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تمہیں مسکرا کے دیکھ رہے ہیں اور تم پڑھ رہے ہو جالی کے سامنے. اس کیفیت سے پڑھو. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته
رسول بنایا رسول اللہ. پھر آپ نے قربانیاں دی، اللہ نے کیا بنا لیا؟ حبیب اللہ. اور جب حبیب اللہ بنا دیا تو پھر کیا بنایا؟ امام خدا کا ہے. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. پڑھو مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پھر پڑھیں مولا